بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم علی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرا نام ہے ابو عبداللہ وسیم ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل فہم و عمل۔ تو اس میں جس موضوع پر آج گفتگو کروں گا وہ ہے حیا۔ اولین چیز کہ حیا ہے کیا اور اس کا حکم کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین جو ہے ان میں آتا ہے کہ الحیاء خیر کلو، حیا کل کی کل خیر ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ پر فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ حیا نصف ایمان ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے حیا کو سمجھا کیا ہوا اور کن معنوں میں لیا ہوا ہے۔ جن معنوں میں میں حیا کو لیتا ہوں اور جن معنوں میں میں حیا کو سمجھا ہوں، میں وہ یہی کہوں گا کہ حیا دراصل ایمان ہے، کیونکہ اسی کو نصف جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ یہ نصف ایمان ہے، تو یہ ایمان کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں جیسے میں نے کہا کہ حیا ایمان ہے، تو جبکہ ہم نے اسے جو معاشرہ میں جو معنی رائج کیا ہوا ہے، جو ہم اس کا معنی لیتے ہیں، وہ یہی ہے کہ بس کسی کو بری نظر سے دیکھنا، اس سے بچنا، یہ حیا ہے۔ نہیں، میں اس کو نہیں معنی میں نہیں لیتا۔ اب جب یہ کہا گیا کہ حیا خیر کلو، مطلب ہر چیز میں حیا، ہر چیز میں خیر جو ہے وہ کل کی کل خیر ہے۔ کل میں ہر معاملہ میں، ہر جو مسئلہ میں، کہیں پر بھی جب ہم حیا کا عنصر اختیار کریں گے تو ہمارے لیے کل کی کل خیر ہے۔ مثلا اگر میرا لین دین کا معاملہ ہے، میں اس میں حیا رکھتا ہوں۔ اب حیا رکھنی کس سے ہے؟ اب یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کیا جائے، نہیں ہے۔ یہاں پر جو حیا کا معنی جو میں سمجھا ہوں، جو میرا فہم ہے، اس کے مطابق میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ حیا کا مطلب ہر چیز میں، ایک بات میں، میری گفتگو میں، میرے انداز میں، میرے طرز رہن سہن میں، میرے طرز معاشرت میں، میرے طرز معاش میں اور میرے جو اخلاق میں، ہر چیز میں حیا کا عنصر جھلکنا چاہیے کہ اللہ سے حیا رکھوں۔ اللہ سے حیا رکھنا، اس کے حکم پر بعین ہی عمل کرنا جیسے کہ اس نے ہمیں حکم دیا ہوا ہے۔ تو میں اس کو حیا سمجھتا ہوں کہ اللہ اس چیز کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کیا جائے، کہ اس کی ایک چیز جو حکم ہے، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر منوعاً عمل کیا جائے۔ مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگ شراب، جوئے، 500 سے بچو، یہ شیطانی کام ہے، تو یہ اس سے حیا اگر میں ان سے باز رہتا ہوں تو میں اللہ کا حیا کر رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، پہلے مردوں کو حکم دیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، پھر عورتوں کو حکم دیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو۔ تو اس کا مطلب کہ میں اگر اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہوں تو میں اسے حیا رکھتا ہوں۔ حیا رکھتا ہوں تو میں اس کا حکم مان رہا ہوں اور اس کو تسلیم کر رہا ہوں۔ اگر میں جو لین دین ہے، اپنا جو معاش ہے، اپنی کمائی ہے، اگر میں اس میں حلال جیسا کہ حکم ہے اس پر میں چلتا ہوں، تو اس کا مطلب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حیا کر رہا ہوں۔ اگر میں اپنی اخلاق میں، اپنی گفتگو میں جو وہ طرز رکھتا ہوں، وہ طریقہ رکھتا ہوں، وہ اخلاق رکھتا ہوں جس کا مجھے حکم ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اعمال سے، اپنے افعال سے، اپنے اقوال سے ہمارے اوپر وہ چیز واضح کر دی کہ تمہیں یہ چلنا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو ہمارے سامنے جو رکھ دیا، اگر میں عین ہی اس پر چلتا ہوں تو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حیا کر رہا ہوں۔ تو یعنی میں حیا کو وسیع تر معنوں میں لیتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اگر ایک لفظ قرآن پاک میں جو لیا گیا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، تو بہت وسیع تر معنوں میں ہے۔ ہم ان کا لفظی معنی یا وقتی معنی لے کر ہم اپنے خود کو ایک سائڈ پر کر لیتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جی، یہاں پر ہمارا مطلب ہوا، پورا ہو گیا۔ اب ہم نے حیا کا مطلب لیا کہ بھائی کسی کو غلط نظر سے نہیں دیکھنا، بس ہمارے لیے وہی حیا ہے۔ جبکہ حیا خیر کل معاملات میں کل کی کل خیر ہے، یعنی جہاں پر بھی ہم حیا کریں گے اللہ کے حکم کا
پر پابند رہیں گے، اس کے حکم کو تسلیم کریں گے، تو میں اسے حیا کے معنوں میں لیتا ہوں۔ چلیے، یہ حیا کا ایک طرف ہو گیا۔ میں دوسرے معاشرتی جو رائج معنی ہیں ان کی طرف چلتا ہوں کہ حیا کسی کی غیر محرم کو نہ دیکھنا، کسی کی بھی طرف دیکھ کر نگاہوں کو جھکا لینا۔ چلے، اگر یہی حیا ہے تو چلے اس کے مطابق میں اپنے ضمیر کی آواز کو سنتا ہوں، کیا میں یہ حیا کر رہا ہوں؟ قطعاً نہیں، ہم نہیں کرتے۔ مثال، مجھے بازار نکلنا ہوتا ہے، راستہ دیکھنا ہے، تو سامنے اگر میری کسی خاتون پر نظر پڑتی ہے تو بس وہ اچڑتی نظر جو ہے، وہ اس کے بارے میں کہا گیا جسے ہم کہتے ہیں اچڑتی نظر، پہلی نظر، اتفاقی نظر، اچانک نظر پڑی جو بس یوں کر کے پلک جھپکنا، یہی معاف ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ میں کیا کرتا ہوں؟ نظر پڑی، بس ٹھیک ہے جی، اس کو تھوڑی دیر اچھی طرح تسلی کی، اس کے بعد پھر اپنا جو ہے وہ کام میں لگ گیا۔ تو کیا میں نے حیا کیا؟ نہیں، یہ میں نے حیا نہیں کیا، بلکہ میں نے کہ حیا کا قتل کیا، حیا کو میں نے پامال کیا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کا میں خلاف کیا ہوں، اس کے حکم کا میں نے اللہ کا حیا نہیں کیا، اور وہ بھی حیا نہیں کیا جو ہمارے معاشرے میں جو رائج جو مانی ہے، میں اس پر بھی عمل نہیں کیا، تو یہ حیا نہیں ہے۔ اور اس کے بارے میں جو ہمارے معاشرہ کے اندر جو دیوس یعنی بے غیرت لوگ، بڑے سخت ترین الفاظ ہیں، میں اس کے بارے میں کوئی معذرت نہیں کروں گا، ان کے لیے بہترین ایکوریٹ درست ترین لفظ یہی ہے کہ جو یہ کرتے ہیں۔ اب ان کا کیا ہوتا ہے جی، بہت سارے لوگ جو ہیں ایسے کاموں میں ملوث رکھتے ہیں، اب کوئی خاتون پہ نظر پڑی تو بس ٹھیک ہے جی، بس دیکھا، اچھی طرح تسلی کی، اس کا سر سے پیر تک پوری پیمائش کی ایک ایک عضو کی۔ یہ بے غیرتی رائج ہے ہمارے یہاں، بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ بے غیرتی ہمارے یہاں رائج ہے کہ اس کے سر سے پاؤں تک ایک ایک عضو کی پیمائش کرتے ہیں کم بخت دیوس۔ اور پھر اگر انہیں کو منع کرے، کوئی سمجھائے تو کیا، تو اللہ نے بنا حسن بنایا اسی لیے کہ اسے دیکھا جائے، تو بغیر تو تمہارے گھر میں جو بیٹھی، پہلے اس کے حسن کو بھی جا کے پیمائش کرو ذرا، اس کو بھی دیکھو، جب اس کی طرف کوئی دیکھتا ہے تو اس وقت تمہاری بڑا غیرت جاگتی ہے۔ تو یہ جو دوسروں کے حیا، جو اس کی غیرت کو جو پامال کر رہے ہو، تو وہ کیا ہے کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر رہے۔ گناہ تو تمہیں ہے ہی ہے، میں تو اس کا فتویٰ نہیں دے سکتا، نہ میں کسی کو میں ایسا کہہ رہا ہوں، جو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں وہ اسی کے مطابق ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دیوس، وہ کہ جس کی غیرت مر چکی ہے وہ دیوس ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے، کر دی گئی ہے، ایسی ذہن سازیاں کر دی گئی ہیں۔ یہ جیسے میں نے فکرہ ابھی بولا کہ جو دیکھتے ہیں گور گور کے، اور وہ پھر جناب ان سے پوچھا جائے نہیں، اللہ نے حسن بنایا اس لیے کہ اسے دیکھا جائے۔ بھائی دیکھا جائے تو پھر جب تمہارے جو گھر والے ہیں، جب ان کے حسن کو کوئی دیکھتا ہے تو پھر تمہیں کیوں غصہ لگتا ہے؟ پھر اسے کہتے ہو بغیر ہے، تو تمہارا جناب فٹ سے چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ جب دوسروں کی پامال کرتے ہو تو اس وقت بھی اپنے اس چہرے کو، اپنے جذبات کو ذرا قابو میں رکھو۔ تو بہرحال یہ تھوڑے سے سخت الفاظ میں تنبیہن ہے یہ، تو یہ جو گفتگو ہوگی باری، تو حیا یہ ہے کہ کسی کو دیکھ کر اپنی نگاہیں جھکا لینا، بھی وہ اللہ کا جو حکم ہے کہ مومن مردوں سے کہہ دو اپنی نگاہیں جھکا لیں۔ نہ صرف یہ صرف مردوں پر رائج نہیں تھی بلکہ عورتوں پر بھی رائج ہوتی ہے۔ میں نے مردوں کے بارے میں سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، تو یہی بے غیرتی خواتین میں بھی رائج ہے۔ اب کبھی بھی آپ دیکھ لیں، ہم ظاہر مرد ہیں، ہمیں معاشرہ میں نکلنا ہے۔ اب میری باتیں میں سن کر میرے اوپر بھی بہت سارے فتوے لگائیں گے، مولوی بڑا بھائی اس نے، میں مولوی نہیں ہوں جی، میں کھلی بات کر رہا ہوں، میں مولوی نہیں ہوں، صرف بارش ہوں، داڑھی والا۔ تو گناہ سے پاک میں بھی نہیں ہوں، معصوم من الخطا میں بھی نہیں ہوں، غلطیاں کوتاہیاں مجھ سے بھی ہوتی ہیں بہت ساری۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں معاف کرے، ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور ہماری ان سیئات سے، ہماری ان غلطیوں سے اعراض برتے۔ تو بہرحال جو گفتگو ہو رہی ہے وہ یہ کہ میں اب معاشرے میں نکلتا ہوں، باہر مجھے بازار میں جانا ہے، کہ کوئی کام نکلا ہوں، کوئی گھر کے سودا سلف لے کے آنا ہے، کچھ اور ایسی خریداری کرنی، کچھ بھی، یعنی میں نکلا ہوں، میں اپنی اب سڑک پر جا رہا ہوں، اب میرے پاس سواری ہے نہیں ہے، جیسے بھی، تو میرے سامنے اگر کوئی اگر آ جاتا ہے، میں نے نگاہ اپنی جھکا بھی لیا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنا جو ہے ضبط دیا ہے کہ نگاہ کو جھکا لیتا ہوں، تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اب چلے میں نے تو ضبط کر لیا، میرے سامنے ابھی میں سواری پہ جا رہا ہوں، میرے سامنے کوئی رکشہ گزرا، پیچھے خاتون بیٹھی، میں نے دیکھا، بس میں نے اپنی نگاہیں جھکا لیں، لیکن
جو میں بات کر رہا ہوں کہ بغیرتی یہاں تک رہ جائے، چلے میں نے اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے مطابق حیا کر لیا تو حیا میرے بعد اس کا بھی حق بنتا ہے کہ جو پیچھے بیٹھی ہے وہ مسلسل مجھے گھور رہی ہوگی، دیکھ رہی ہوگی، تو کیا صرف مجھے گناہ ہے؟ اسے گناہ نہیں ہے، اس کا من نہیں ہے، بغیرت وہ نہیں ہے، وہ بھی ہے۔ پہلے مردوں کو حکم ہے کہ اپنی نگاہ کو جھکاؤ، پھر عورتوں کو حکم ہے کہ اپنی نگاہ کو جھکاؤ۔ اب عورتوں کے لیے کیوں معافی نہیں ہے؟ کیسے نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین میں سے کسی کے پاس موجود تھے، مجھے اب امہات المومنین میں سے ان کا نام یاد نہیں، غالباً ام سلمہ تھی، ام عائشہ یا حفصہ، ان میں سے کوئی تھیں، بہرحال جو بھی امہات المومنین میں سے ان کے پاس موجود تھے، اور نابینا صحابی ام مکتوم تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امہات المومنین سے کہا کہ ان سے پردہ کرو، تو امہات المومنین نے یہ جواز پیش کیا، یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری ماؤں کو، پاکیزہ ترین عورتوں کو، جن کے پاکیزگی کا میں تو زیر زبر پیش بھی نہیں بیان کر سکتا، جن کی گواہیاں تو قرآن دیتا ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کیسے سمجھایا؟ تو جب انہوں نے یہ اعتراض پیش کیا کہ اے اللہ کے رسول کہ وہ تو نابینا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو نابینا نہیں ہو۔ تو یہ اس چیز کی واضح ترین دلیل ہے، جب امہات المومنین یعنی کائنات کی پاکیزہ ترین عورتوں کو یہ کہا گیا ہے، اور پاکیزہ ترین اشخاص سے، صحابہ پاکیزہ ترین، جن پر انگلی اٹھانا بھی ہم اسلام سے خارج میں سمجھتا ہوں، تو جب ان سے کہا گیا کہ، اور ان کو کہا گیا، پاکیزہ ترین ہستیوں کو پاکیزہ ترین ہستیوں سے پردہ کرنے کا کہا گیا، تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ کبھی اپنا یہ سوچیں ذرا، اپنے اندر اپنے یہاں سے یہ سوچنے کی بات ہوتی ہے، دیکھیں ذرا، غور کریں اس چیز کو۔ تو کیا ہم یہ نہیں کر رہے؟ صریحاً کیا خلاف ورزی نہیں ہے؟ ہم زیادہ پاک ہیں، پھر ہمارے اندر ایسے ایسے محاورے، ایسی ایسی باتیں جو رائج کر دی گئیں کہ جی حیا تو بندے کے اندر ہوتی ہے، حیا تو آنکھوں میں ہوتی ہے، تو آنکھوں میں ہوتی ہے تو اسی لیے تو پہلے کہا گیا کہ دیکھتے ہی اسے بند کر لو، نگاہ کو جھکا لو۔ پھر جی پردہ، حیا کے متعلق جو ذکر آتا ہے تو پردے کا بھی ذکر کروں گا۔ ہماری خواتین نے جو پردے کا کیا ہوا ہے انتظام، پردہ نہیں ہے، یہ بغیرتی کا دوسرا درجہ جو انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ پردہ ہوتا کیا ہے، پردہ کیا چیز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پردہ کا حکم دیا، اور یہ امہات المومنین کو بھی یہی کہا کہ پردے کے پیچھے سے مانگو، سامنے نہیں آنا۔ کنہیں کہا رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ کنہیں کہا، کنہیں کہہ رہا ہے؟ پاکیزہ ترین، وہی بات کہ پاکیزہ ترین ہستیوں کو کہہ رہا ہے کہ پردے کے من وراء الحجاب، پردے کو پیچھے سے مانگو۔ تو ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ پھر آگے جو متعدد دیگر باتیں ہیں وہ بات طویل تر ہوتی جائے گی، مجھے تو مختصر بات کرنی ہے۔ تو پردہ کے پیچھے سے مانگو کا حکم آ رہا ہے۔ پھر کیا آ رہا ہے؟ خواتین کو یہ منع کیا کہ اپنی آواز کو غیر مردوں کے سامنے لوچدار نہ کرو، نرم نہ کرو۔ ہمارے یہاں کیا رائج ہے؟ شوہر، والد، بھائی، بیٹے وہ گھر میں موجود ہوں تو وہاں پر آواز فل والیوم کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے، پھٹی ہوئی ہوتی ہے جناب، ان کے سامنے ٹکا کے مطلب اونچی آواز میں بولنا، اور وہ کہ دور تک سنی جائے گی، وہ سب کچھ، مطلب بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو کیا یہ درست ہے؟ قطعاً نہیں، کہ اپنی آواز ان کے سامنے تو اونچی آواز میں بدتمیز آواز میں بولنا، اور جب باہر دکان پہ جانا، بھائی ذرا وہ پکڑا دیں، بھائی ذرا وہ پکڑا دیں۔ میری باتوں میں میرا مذاق بھی بنے گا کہ اس طرح نقلیں کر کے کہہ رہے ہیں، میں نقلیں نہیں کر رہا، میں ان کا وہ لوچدار آواز کا انداز بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے وہ وہاں پر دکان پہ جا کے کیا لہجہ ہوتا ہے، یہاں پر پکڑانا نا ذرا، گھر میں یہ لہجہ ہوتا ہے، اور دکاندار کے ذرا بھائی وہ پکڑا دیجیے، کہ بھائی وہ پکڑا، بھائی یہ رجبی دکھائیں۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس حکم حیا کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ غیر مردوں کے سامنے اپنی آواز کو لوچدار مت کرو، ان کے سامنے آواز بڑی نرم کر کے نرمی سے بولنا، جبکہ گھر میں وہ رویہ رکھنا کہ غلط ہے۔ یہ بھی ایک رائج ہے۔
اب چلتے ہیں جو پردہ، دوسرا پردہ، یہ تو آواز کے پردے کے متعلق میں نے گفتگو کی. اب چلتے ہیں جو کپڑے والا پردہ ہے. کپڑے والا پردہ وہ کہا گیا کہ اپنے جسم کو چادر سے اچھی طریقے سے ڈھانپ لو تاکہ تمہاری زینت ظاہر نہ ہو. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو. اب زینت کیا چیز ہے؟ سوال، زینت کیا چیز ہے؟ ہمارے ہاں یہ لے لیا گیا ہے جو رائج الوقت، مطلب جو نہیں جی آج کل یہ رواج چل رہا ہے. تم نے رواج کو دیکھنا ہے یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کو دیکھنا ہے؟ یہاں پر رواج زیادہ دیکھا جاتا ہے، رسوم و رواج زیادہ دیکھی جاتی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم دے پیچھے بس ہے پوچھ جاؤ، ہم نہیں مانتے. اور اسی وجہ سے ہمیں جگہ جگہ پر مار پڑتی ہے. معاشرہ میں مسلمان نیچے سے نیچے درجے تک جا رہا ہے. میں بھی جا رہا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں. تو وہ کیا کیا گیا ہے جی؟ چادر والا پردہ. اب اس کو کیا کیا؟ اپنی زینت کو چھپائیں. یہاں پہ زینت کو چھپانے کی بجائے چادر ہی اس نوعیت کی لی جاتی ہے کہ زینت اور ابھر کر سامنے ہے. چادر کے اوپر سادہ چادر نہیں بلکہ کچھ اس رنگ کی کہ دوسروں کی کشش فوری طور پہ اس طرف، وہ نظر اس طرف پڑے. اگر وہ کالے رنگ کا برقع پہنتے ہیں تو اس میں بھی کیا چیز ہے جناب، اس کے اوپر شیشے لگے ہوئے ہیں. جیسے دھوپ میں نکلنا وہ آگے جا رہے، پیچھے والے کی آنکھیں پور اس کی چمک سے چندھے آ رہی ہیں. پردہ تمہارا کدھر گیا؟ پردہ کرنے کا مطلب ہے کہ کسی کی تمہاری طرف ایسے نظر نہ پڑے، وہ اس کا اس طرف دھیان ہی نہ ہو. سادہ کپڑوں میں اگر تو یہاں پر وہ پیچھے جو ہے وہ شیشے والے لگے ہوئے ہیں، اوپر نقش و نگار ایسے بنے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی ہو تو اس کی نظر فوری طور پہ اس کی طرف اٹھے. پھر وہ رنگ برنگے جو میں کیا کہہ سکتا ہوں جو انداز اپنائے ہوئے ہیں پردہ کرنے کے سارے، کہ وہ ایسے انداز کہ دوسرا جس نے نہیں بھی دیکھنا وہ آئے. پھر چادر پکڑنے والے یوں جناب وہ ایک کان ادھر رکھا ہوا ہے، ہاتھ یعنی جو زینت آپ ظاہر کرنے کی یہ کیا سٹائل ہے تمہارا؟ ہاتھ تو اس طرح جو ہے وہ اس کو ہی چمکو کے منہ ہاتھ چمکائے ہوتے پاؤں کالے، اور یہ جناب یہاں پہ ہاتھ رکھا وہ دیکھنے جو نہیں بھی دیکھنے والا وہ موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، سائیکل پہ جا رہا ہے تو بھی ایک طرف اس کی نظر جو فٹ سے جائے گی. یہ کیا طریقہ ہے؟ اس کپڑے کو کسی طریقے سے باندھ دو، پن لگا دو، تمہارے ہاتھ وارے ہو تو یہ بھی سامنے نہ آئے. لیکن یہی ہم نے کرنا ہے، یہی رائج ہے. یہ آج کل کا رواج ہے جی، فیشن ہے، یہ چلے گا. پھر یہاں پہ وہ اونٹ کے کوہان کی طرح اٹھائے ہوئے ہیں. مطلب میں کہ کیا کیا چیزیں اعتراض یہاں پر میں پیش کروں. میں جو بھی سنیں گے وہ مذاق تو بنائیں گے، بھائی بناؤ، لیکن جو حق ہے، جو سچ ہے، کڑوا ہے نہایت، لیکن جو ہے یہی آپ نے یہی رائج کیا ہوا ہے. اور یہی کرنے والے کون ہیں؟ ہم لوگ ہیں جو نہیں روکتے، مرد حضرات. وہ نہیں، ان کی اتنی سختی اچھی نہیں ہوتی. پھر نہ وہ فٹ سے آیت یاد وہ آگے آیت پڑھتے ہیں جی. یہاں پر میرے جیسے بہت سارے مفتیان ہیں کہ جب اس نوعیت کا ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں نا یا کوئی بات کریں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. دین میں کوئی جبر نہیں ہے، واقعی نہیں ہے. میں مانتا ہوں نہیں ہے نا جبر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھو، پھر بھی نہیں پڑھتا تو اسے مارو. جبر نہیں ہے، اسے سکھانا ہے آپ نے. عورت جب سرکشی پر آئے تو اسے مارو، لیکن کس طرح مارو کہ جسم پر نشان نہ پڑو، کہ جبر نہیں ہے. یہاں پر اہل مغرب نہ بنو، عیسائی نہ بنو، یہود نہ بنو جنہوں نے وہ اس کی پیروی میں لگ گئے. مسلمان بنو، مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر چلنے والے. تو یہ بہرحال تھا پردے کا. پردہ ہم نے ختم کر دیا. پھر چیز میں اپنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حفظ و امان میں رکھے. تقریباً بھی یہ بات 16 سال پرانی ہوگی. مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے عشاء کی نماز کے بعد، تو کچھ جو ہم ترجمہ پڑھاتے تھے تو میں بھی ساتھ میں بیٹھ جاتا تھا. تو بچے چھوٹے تھے، کچھ نوجوان تھے بالکل غیر شادی شدہ. تو وہ اسی طرح بات کر رہے تھے تو سورہ النساء کا جب ترجمہ آیا تو وہاں پر جو مولانا صاحب تھے خطیب ہمارے، انہوں نے جو خطیب تھے
تو وہ گفتگو کر رہے ہیں پردہ سے متعلق، تو انہوں نے پردہ کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے بہت عمدہ الفاظ استعمال کیے، تو مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو کہا ہے کہ بلا یبدین زینتہن اپنے اوپر، یعنی کہ اپنے جو انہوں نے یہ بیان کیا نا، یہ تو خیر سورہ نور میں ہے، تو سورہ نساء میں جب وہ اسی طرح کی بات آ رہی تھی تو پردہ کے متعلق جب ذکر تھا یا اس نوعیت کا، تو یا باتوں میں جب اس پر پردہ کا ذکر آیا تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو عورت سے کہا ہے کہ تم اپنے اوپر اپنی اوڑھنیاں ڈالو اور اپنی زینت کو مت ظاہر کرو، انہوں نے کہا کہ یہ زینت ہے کیا؟ انہوں نے بہت عمدہ مثال دی، بہت عمدہ سمجھانے کے لیے، اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھے معاملہ فہم ہیں انہوں نے، جو سامنے بیٹھنے والوں کو جو سمجھائی، میں عین نہیں آپ کو میں وہی سمجھا رہا ہوں۔ تو انہوں نے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ اپنی زینت کو چھپاؤ، یعنی سینے پر اپنے اوڑھنیوں کے آنچل اپنے سینوں پر ڈالو، اللہ نے پہلے سینے کا ہی کیوں کہا؟ تو ان کی گفتگو کا لب لباب یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے سینے پر ہی اپنے کپڑا ڈالنے کا کیوں کہا؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ جب کوئی بھی خاتون آپ کے سامنے آئے گی تو آپ کی پہلی نظر ادھر پڑے گی۔ جو حضرات میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے، حیا مانے میں اس پہ سے زیادہ الفاظ نہیں استعمال کر سکتا، انہوں نے کہا یہ جو ہیں ان پر پہلی نظر ہی آپ کو پڑے گی، تو اس لیے اللہ نے کہا کہ اپنے سینوں کے اوپر وہ اس کو ڈال لیں، اپنی زینت، پہلی زینت یہاں سے چھپائیں کہ پہلی نظر، پہلا حملہ جو وہ یہیں سے ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ چیز کا رائج نہیں ہے، بالکل بھی رائج نہیں ہے، نہ خاتون اس چیز کی طرف یہ بات مان کر راضی ہی نہیں ہے۔ کپڑے ایسے ایسے پہنے ہوں گے، بازار میں ننگے سر پھرنا ہے، یہ فیشن ہے، یہ چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے، نہیں چلتا، اللہ کے یہ نہیں چلنا۔ یہ پاک باز خواتین کی نشانی ہی نہیں ہے کہ اس طریقے سے جو پاک باز ہے اس کا سر کا بال نہیں آپ کو نظر آئے گا، مکمل شرعی طور پہ اس نے خود کو لپیٹا ہوگا۔ ایک دو یہاں پر میں گفتگو اگر اس موضوع پر ہو ہی رہی ہے تو میں آپ کو دو باتیں سناتا ہوں۔ تقریباً سن 2001 کی بات ہے، تو میں ایک اس وقت نیٹ پر یہ سہولت موجود تھی کہ آپ کسی کی ای میل آئی ڈی تلاش کر سکتے ہیں، تو میں کوئی آئی ڈی تلاش کر رہا تھا، تو اس دوران میرے پاس ایک آئی ڈی کا لنک جو ہے وہ سرچ میں آیا، آئی ڈی تھی مسلمہ ان ٹیکساس۔ تو اس نے نیچے جو کوٹیشن لکھی تھی اپنی آئی ڈی کے نیچے، جو اپنا ایک فقرہ لکھا ہوا تھا، وہ نہایت ہی عمدہ تھا، اتنے سال گزرنے کے باوجود میں اسے نہیں بھولا، آج تک نہیں بھولا۔ انہیں فقرہ یہ لکھا ہوا تھا، موڈیسٹی آف اے مسلمہ از دی بیسٹ تھنگ اے وومن کوڈ ایور وانٹ، کہ مسلمان عورت کا حیا ہی ایسی چیز ہے کہ جس کا ہر عورت تصور کر سکتی ہے، جو ہر عورت مانگ سکتی ہے، چاہ سکتی ہے۔ اور بہت ہی عمدہ اس نے بات لکھی تھی، بہت ہی عمدہ لکھی تھی، بہت ہی عمدہ لکھی تھی۔ اسی طرح نیٹ پر جو حیا سے متعلق، پردہ سے متعلق مضمون تلاش کرتے ہوئے مجھے ایک ملا تھا 5-6 صفحات کا انگلش میں، آئی اپیل ٹو یور سینس آف شیم مائی سسٹر، یہ تلاش کیجیے گا آپ کو بھی مل جائے گا، پی ڈی ایف میں ملتا ہے، نوال بنت عبداللہ یہ اس مصنفہ کا نام تھا، اس نے 5-6 صفحات کا لکھی تھی، اور کیا ہی بہترین تحریر تھی، کیا ہی بہترین تحریر تھی۔ اس کو بھی موقع ملے تو پڑھیے گا، خاص طور پہ خواتین، میری بہنیں، بیٹی، وہ اس کو ضرور مطالعہ کیجیے۔ انگلش میں ہے، بہت ساری آسانیاں انگلش میں، وہاں سے کاپی پیسٹ کر کے گوگل ٹرانسلیٹ کے ذریعے اسے ترجمہ کر کے پڑھا جا سکتا ہے، جو سمجھنا چاہیں، شوق رکھیں تو۔ نے بہت عمدہ بات کی تھی، تو یہ دو میں نے مثال پیش کی اس سے متعلق۔ تیسری ایک نے بہت ہی اچھی اس نے لکھی تھی، وہ بھی اسی نوعیت کی تھی کہ اگر کوئی خاتون گھر میں تیار ہو رہی ہے، شیشے کے سامنے کھڑی ہو رہی ہے، آئینہ کے سامنے یعنی کھڑی ہو رہی ہے، اور اپنا آپ کو کپڑے میں لپیٹ کر یہ دیکھتی ہے کہ کہیں میرے جسم کا کوئی حصہ برہنہ تو نظر نہیں آئے گا باہر کسی کو، تو وہ حیا کے عروج پر ہے۔ لیکن جو یہ سوچ کر آئینہ کے سامنے کھڑی ہو کر تیار ہوگی کہ باہر میں لوگوں کو کیسی نظر آ رہی ہوں گی، تو اس کا مطلب وہ خود کو بکنے کے لیے لوگوں کے سامنے پیش کر رہی ہے،
بازار میں بکنے کے لیے جا رہی ہے، خود اپنے گاہک تلاش کرنے جا رہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ انہوں نے لکھا تھا، لیکن بہرحال بہت عمدہ گفتگو ہے. تو یہ موضوع تھا حیا کا. موضوع بہت طویل، ابھی بہت ساری مزید بھی آئے گی، اور ہو سکتا ہے میں پھر کسی وقت اسی کو دوبارہ سے دہراؤں. تو فی الحال یہیں تک میں اس کو اختتام کرتا ہوں کفارہ مجلس کی دعا کے ساتھ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.